بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ آج کا ہمارا خاص پروگرام 16 دسمبر 1971 کے حوالے سے ہے۔ اس دن پاکستان دو لخت ہو گیا، عالمی سطح پر بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کی حیثیت اختیار کر گیا، مگر افسوسناک مقام یہ ہے کہ آج 51 سال گزرنے کے باوجود بنگلہ دیش میں کیمپوں کے اندر جو بہاری پاکستانی ہیں وہ مقیم ہیں، محصور ہیں، مجبور ہیں، لاچار زندگی گزار رہے ہیں، اور حکومت پاکستان تمام تر وعدے وعیدوں کے باوجود ان کو پاکستان منتقل کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے۔ میں یہاں یہ باور کرانا چاہوں کہ سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بہاریوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بہاریوں کو پاکستان منتقل کیا جاتا رہا، اور پھر آخری ادوار میں میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں میاں چنو میں غلام حیدر وائن صاحب نے چند خاندانوں کو پاکستان منتقل کیا، لیکن اس کے بعد سے آج تک ان کی منتقلی کا عمل مستقل طور پر رکا ہوا ہے۔ میں یہاں حکمرانوں سے، افواج پاکستان کے سربراہ سے یہ گزارش کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ آپ ان محب وطن پاکستانی بہاریوں کو اس طرح سے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ یہ عالمی سطح پر پاکستانیوں کی تذلیل شمار کی جاتی ہے۔ بہاریوں نے 1946 کا واقعہ ہو جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، یا اس کے بعد 1971 کا واقعہ ہو، ان سب جگہوں پر ایک کمیونٹی، ایک قوم کی حیثیت سے بہاری نے پاکستان بنانے میں، پاکستان بچانے میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ لیکن آج افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان بہاریوں سے، ان محب وطن پاکستانیوں سے نادرا کا جو کراچی میں سلوک ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ دیگر پاکستانیوں سے کسی بھی قسم کی دستاویزات طلب نہیں کرتے، جبکہ بہاریوں کی تذلیل کی جاتی ہے۔ نادرا کے آفیسز میں، ان کے شناختی کارڈ میں ان کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ میں یہاں یہ باور کرانا چاہوں کہ اسلام آباد کے چیف جسٹس، سابقہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک افغانی لڑکے کو بے فارم کی بنیاد پر، پاکستان میں پیدائش کی بنیاد پر شناختی کارڈ جاری کرنے کا حکم کیا، تو کیا اس طرح کا اطلاق ان بہاریوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں افواج پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، صدر مملکت سے، وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر داخلہ سے، سینٹ چیئرمین سے، اسپیکر قومی اسمبلی سے، اور ان تمام محب وطن سیاستدانوں سے دل سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان مسائل کے حل میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 1971 میں جب ہندوستان کی سازشیں اپنے عروج پر تھی، پاکستان پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی، مشرقی پاکستان میں افواج پاکستان کی قلیل تعداد تھی، جس کا ذکر جنرل باجوہ صاحب نے بھی کیا، تو اس کیفیت میں وہاں جو محب وطن پاکستانی بہاری تھے، جن کے اجداد نے پاکستان بنانے کی جد و جہد میں سرگرم کردار ادا کیا، اور بہار نے دامے درمے قدمے سخنے پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، یہ جان کر بھی قربان کیا کہ بہار پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن ایک مملکت خداداد، ایک اسلامی ملک کے قیام میں بہار کے رہنماؤں نے، بہار کے لوگوں نے، بہار کے عام شہریوں نے پاکستان بنانے کی جد و جہد میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب قربان کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں انہیں اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر رکھا جاتا، لیکن یہاں ان کی تذلیل کا سلسلہ جاری ہے، ان کی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ میں حکمرانوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ باتیں یاد رہ جائیں گی۔ آپ افغانیوں کو تو شہریت دے رہے ہیں، لیکن آپ برمی اور بنگالی لوگوں کو شہریت دے رہے ہیں، لیکن جن پاکستانیوں نے، جن بہاریوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، آپ نے ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیا ہے۔ پاکستان کبھی بھی بہاریوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہاں پر اپنے تمام سیاسی قائدین سے، خاص طور پر ان قائدین سے جو سال میں 16 دسمبر کو ایک جلسہ کر اپنی
اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بہاریوں کے لیے کوئی قربانی دی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں 364 دن بہاریوں کے لیے قربانی دینے والوں کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ آئیں ایک پلیٹ فارم پر، تحریک حقوق بہاری کے پلیٹ فارم پر ہم سب اپنی ذات، اپنی انا، اپنی تنظیموں کو فراموش کر کے بہاریوں کو حقوق دلوانے کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں۔ 1971 کا سانحہ یقیناً افسوسناک ہے، اور 16 دسمبر ماضی کی یادوں سے لے کر اس وقت تک 16 دسمبر کو اے پی ایس ایف کے بچوں کے ساتھ جو ہوا، محصورین مشرقی پاکستان کے ساتھ جو ہوا، آج کیمپوں میں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ یہ دیکھ لیں تو آپ شرم سے ڈوب مریں گے۔ وہاں ان کو 3 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، ایک گھر میں 20 لوگ رہائش پذیر ہیں، وہاں پر پانی کی اور اسی طرح سے دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی بہت مشکل ہے۔ بنگالی گورنمنٹ جو ہے انہیں وہاں سے، ان کیمپوں سے منتقل کرنا چاہتی ہے، ان کیمپوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو میری حکومت وقت سے التجا ہے، درخواست ہے، گزارش ہے کہ ہماری قربانیوں کو فراموش نہ کریں۔ 16 دسمبر جب آتا ہے تو دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ اس دن ہم 2 لخت ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے پاکستان کے، لیکن پاکستانی حکمرانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے اس واقعے سے سبق نہیں سیکھا۔ آج ہم دربدر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بہاریوں کے مسائل کو فوری حل کریں، نادرا کو ڈائریکشن جاری کریں کہ وہ بہاریوں کے شناختی کارڈ کے مسائل یا جو شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں ان کو فوری ان بلاک کیا جائے، اور ان سے برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ان سے ریپارٹیشن فارم کیوں مانگا جاتا ہے جبکہ دیگر پاکستان کے کسی بھی خطے سے کچھ بھی نہیں مانگا جا سکتا؟ تو پھر پاکستانیوں کے ساتھ یہ تذلیل، یہ آپس میں تفریقی رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اسی طرح سے میں حکمرانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ محب وطن پاکستانی بہاریوں کو، جو اسٹینڈرڈ پاکستانی ہیں، جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی منتقلی میں، وہ 2.5-3 لاکھ لوگ ہیں، کوئی بہت زیادہ نفری نہیں ہے، ان کو پاکستان منتقل کریں۔ وہاں دیکھیں آج بھی پاکستان کا 14 اگست پر پاکستان کا بنگلہ دیش کے اندر وہ ایک منی پاکستان ہے، ان کیمپوں میں رہنے والوں نے انہیں منی پاکستان بنایا ہوا ہے، اور پاکستان کی ہر خوشی غم وہاں منائی جاتی ہے۔ تو میں حکمرانوں سے مطالبہ کروں گا کہ ان کی منتقلی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ یہ پاکستانی ہیں، 1951 کے شہری ایکٹ کے مطابق حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کو مساوی حقوق دینے کی پابند ہے۔ انہیں شناختی کارڈ، بنگلہ دیش میں جو لوگ مقیم ہیں، جو کیمپوں میں محصور ہیں، انہیں بھی شناختی کارڈ حکومت پاکستان جاری کرے، اور کراچی میں جو مقیم لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ کے مسائل کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے۔ میں اس وقت ان قومی اسمبلی کے ان ارکان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اسمبلی میں ہماری آواز اٹھائی ہے، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کی کوششیں، کاوشیں یقیناً رنگ لائیں گی اور بہاریوں کے شناختی کارڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔